وہ ضرور کریں. شام کے وقت اور بہت صبح دونوں وقت جب بھی آپ تذکرہ کر رہی تھیں وائٹامن ڈی کا، تو ایکچولی ارلی مارننگ جس کو صبح کہتے ہیں، جیسے فجر کے بعد، یعنی جو صبح کے 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، اور بالکل مغرب سے پہلے جو شام، وہ جو ہے نا روشنی، جو دھوپ ہے، اس میں سب سے زیادہ وائٹامن ڈی ملتی ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت میں بچہ جو ہے وہ باہر جا کے کھیلے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، ہاکی کھیلے، بیڈمنٹن کھیلے، بائسیکلنگ کرے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اکثر جانڈس ہوتا ہے، تو تب بھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو بچے کو اسی لائٹ میں لٹایا جاتا ہے، کیونکہ حمزہ کو بھی 4-6 دن مجھے کرنا پڑا تھا. جی ہاں. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے، اہم ہے بچے کی فزیکل. اس کے لیے بھی آپ نے بونز کا تذکرہ کیا تھا، مگر بونز کے علاوہ بھی باقی جسم کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور پھر اگر ایسا کرتے رہیں تو آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی. ٹیلی ویژن، میں خود ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، مگر ہم بچوں میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے کو پسند نہیں کرتے. اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن، ہم سب کا یہی خیال ہے کہ بچوں کو 1 گھنٹے سے زیادہ کسی وقت بھی ایک دن میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ بھی مخصوص پروگرام جو اس کے والدین جو دیکھ کے اسکرین کر کے اسے کہیں کہ ہاں یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آج کل بہت سے کارٹونز بھی ایسے ہیں جو اتنے واہیات ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دکھائیں. ایٹ لیسٹ ہماری ایسٹرن ویلیوز سے وہ بہت ہٹ کے ہیں. ویسٹ میں جو کارٹون بنتے ہیں وہ اپنی ویلیوز کے حساب سے بناتے ہیں. تو پلیز جو بھی بچے کو دکھائیں وہ پہلے خود 6-8 اس کے کارٹون بیٹھ کے دیکھ لیں. ٹام اینڈ جیری ٹائپ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں کیونکہ وہ بچے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، لیکن جس میں لڑکا لڑکیاں وغیرہ پلیز غور سے دیکھا کریں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بچوں کے دیکھنے کے لیے پراپر نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاکستانی یا ساؤتھ ایشیا کے بچوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آتے ہیں ذرا سا جو مین جو ہمارا ٹاپک ہے، پیرنٹس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے؟ جی، سے لے کے 1 سال تک یہ آپ نے جو یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ایشو کریں، عام طور پہ یہ بات کی نہیں جاتی، مگر ہم نے فزیکل گروتھ کی بات کی تھی، یعنی جو اس کا وزن بڑھنا ہے اور قد بڑھنا ہے اور سر کا سائز بڑھنا ہے، اور ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی. اب ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو پہلے مہینے میں دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے بچہ جو ہے نارمل جس طرح دودھ پیتا ہے اور وہ بالکل بار بار آپ کے دودھ پلانے کی کوشش کے باوجود بچہ دودھ نہیں پیتا، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم ہو. میں کچھ بتا دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے یا معالج سے رجوع کر لیں. بچے کو یلو کلر جو سکن کا یا آئیز کا، اس کا آپ تذکرہ کر چکی ہیں، جس کو ہم یرقان کہتے ہیں، پہلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، جو بہت دیر تک رہے، بہت زیادہ ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو. بچے کو سانس میں دشواری، اگر سانس یا اٹک کے آتا ہو یا تیز آتا ہو یا ہر وقت بچے کا سانس تیز ہو. بچے کی رنگت اگر پیلے کے علاوہ نیلی ہو، اب یہ نیلی رنگت آپ تھوڑی سی پریشان ہوں گی، اگر اس کے ناخن ہیں وہ نیلے لگتے ہیں یا ہاتھ نیلے ہیں یا زبان نیلی ہے، تو یہ دل کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے. اسی طرح ایک بچہ پہلے مہینے میں بھی بہت زیادہ الٹیاں کرتا ہے، یعنی دودھ بہت زیادہ نکالتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی ان کو بتانا چاہیے. اور اگر آپ کو پہلے مہینے میں ہی معلوم ہو کہ بچہ ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا نہیں ہلا رہا یا اس کو استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ بچے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو وہ بھی اپنے والد سے بات کر لینی چاہیے. اسی طرح اگر جس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں، سٹولز ہیں، اگر بہت زیادہ ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ دودھ تو کم پیا جا رہا ہے اور وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے، اس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں. جی ڈائریا کہتے ہیں، وہ بھی بتا دینا چاہیے. کسی بھی قسم کے جھٹکے، یعنی ہاتھ زیادہ اس طرح ہونا یا پاؤں کا ہونا یا آنکھوں کا جھٹکنا. اب کبھی کبھی بچے نیند میں جھٹک کے اٹھتے ہیں، اس کا نہیں پریشان ہونا، کیونکہ وہ تو کیونکہ بچے ابھی بوم سے نکلے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہوتا ہے. جی وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے بڑوں کو بھی ہوتا ہے، وہ بڑوں کو بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر ذوالقرنین کی کال ہے کوٹ عباس سے، وہ بھی کچھ بچوں کی نشوونما سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جگل باجی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ذوالقرنین بھائی آپ کیسے؟ فورٹ عباس سے کال کر رہے ہیں آپ ہمیں. فائن ٹھیک ٹھاک جی. فضل ذوالقرنین لنگڑیال، چک نمبر 175 سیمنار فورٹ عباس سے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے.
تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ساجد مقبول صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک جی. میں ٹھیک ہوں جی. پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، یہ چھوٹے بچے ہیں 9 ماہ سے تقریباً یا 1 سال سے کم، ان کو دودھ کے علاوہ ان کی بہتر نشو و نما کے لیے اور ان کو ساتھ میں کیا کیا دینا چاہیے جی، تاکہ ان کی صحت بہتر رہے اور ان کی نشو و نما میں اچھی بڑھوتری ہو جی؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ پہلے 6 مہینے میں بہترین غذا جو ہے ماں کا دودھ ہے، اور 6 مہینے کے بعد پھر ٹھوس غذا شروع کرنی چاہیے، اور 9 مہینے تک بچے کو دودھ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور ٹھوس غذا جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. ٹھوس غذا کے لیے ایسی چیزیں دینی چاہیے جس میں کسی قسم کی ری ایکشن کا، الرجی کا مسئلہ نہ ہو اور جو جلدی ہضم ہونے والی ہو. مثلا چاول ہیں، اس کو چاول کی کھیر بنائی جا سکتی ہے، یا جو بازار میں بہت سے لوگ سیریل لیتے ہیں، کیلا ہے اس کو مسل کے دیا جا سکتا ہے، آلو کی کھیر بنائی جا سکتی ہے. سو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ شروع کرتے ہیں. 9 مہینے سے لے کے 1 سال تک بچے کو دودھ کم اور ٹھوس غذا آہستہ آہستہ بڑھا دینی چاہیے. جس طرح 6 مہینے میں پہلے دودھ ضروری ہے، 6 مہینے کے بعد یہ عادت ڈالنی کہ بچہ ٹھوس غذا لے، وہ بہت ضروری ہے اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ذوالقرنین بھائی، اور آپ کی تعریف کرنے کا بھی بہت شکریہ اور آپ کی فیڈ بیک کا. یہ تو ہم نے کچھ پہلے مہینے کی باتیں کر لی نا، اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں. جی اگر 3 منتھس تک آئے؟ جی نہیں، میں پہلے ایک گروتھ تھی نا، یہ تو گروتھ تھی. اچھا، اس میں یہ کہ وزن نہ بڑھ رہا ہو، تو اگر وزن نہ بڑھے تو بھی باوجود اس کے کہ بچہ دودھ پی رہا ہے. اور 2-3 چیزیں اور ہیں جو ماں باپ کو پہلے مہینے میں نوٹ کرنی چاہیے. یہ کہ بچہ سنتا ہے یا نہیں. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. بچے کو ایک دم سے کوئی آواز آئے تو اس کو جس طرح چونک جانا چاہیے. اگر وہ چونکتا نہیں ہے اور بہت آواز ہے اور وہ چونکتا نہیں ہے تو پھر یہ صحیح بات نہیں ہے. یا یہ کہ بچہ جو ہے وہ ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے. اب بچہ جو ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 6-8 انچ تک 12 انچ تک دیکھ سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو ادھر اپنا چہرہ ادھر کریں تو اس طرف کرے گا، روشنی یا اس کو کچھ دکھائیں تو دوسری طرف کرے گا. اگر وہ بالکل آنکھیں جو ایک ہی طرف دیکھتا رہے اور اس کو فالو نہ کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے یہ ہاتھ یا پاؤں کی بات کی کہ بالکل ایک دم لیٹا رہے تو نہ وہ سر ہلائے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلائے، یہ بھی پہلے مہینے میں ہی کر لینا چاہیے. اس کے بعد جو آپ 3 مہینے تک کی بات کر رہی ہیں، اس میں وزن کا بڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گردن سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. 3 مہینے تک بچہ جو ہے اس کو اگر آپ لٹائیں تو گردن جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کیسز یہاں پہ آئے ہیں پروگرام پہ ہی، ڈاکٹر خالد جی میرے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور میں کافی زیادہ اپسیٹ ہوئی تھی یہ دیکھ کے کہ 1 سال کا بچہ ہو گیا، اس نے سر نہیں سنبھالا اور ماں باپ نے چیک ہی نہیں کیا. بس یہی تو آج کے پروگرام کا فوکس ہے. مطلب ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ تو گھر کے بڑوں کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا. اب بس یہ کہ ہم اکثر اپنی دائیاں اور جو پھپھو ہوتے، خالات، آنٹی، ہمارے بڑے جانتے ہیں اور بڑی اچھی ایڈوائس دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک ماں ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، خدا کا واسطہ ہے ڈاکٹر پہ جائیں. وہ جو آپ 200, 500, 1000 روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان ساری زندگی کا ہوتا ہے آپ کے بچے کو. نہیں، لا علمی بھی ہوتی ہے کئی مرتبے. مثلا پہلا بیبی ہے، ینگ مدر ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، مگر جو اس کے گھر کے ارد گرد ہوتے ہیں، بزرگ، نانی دادی، وہ عام طور پہ اس کو پہچان لیتے ہیں، یا خالہ ہے یا پھپھو ہیں یا بہن ہے. تو یہی تو کیس ایک ہوا تھا کہ ایک بچے کو سر نہیں سنبھال رہا تھا تو اس کو یہ کہا گیا کہ سنبھال لے گا، فکر نہ کرو. جی ہاں، تو اسی طرح 1 سال نکل گیا اور بچے نے سر نہیں سنبھالا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پیدائش کے دوران برین، وہ کچھ ڈیلیوری میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے برین ڈیمیج ہو. جی اب سال کے بعد اتنا نہیں ہو سکتا جتنا کچھ ہو سکتا تھا. جی ہاں، اسی طرح جس طرح یہ ہے کہ سر اٹھانا، پھر میں نے بتایا تھا دیکھنا، فالو کرنا، آنکھ کا، کان کا آپ نے کہا تھا کہ چٹکی بجا کے چیک کرنا چٹکی چاہیے. بجا کے یا زیادہ تالی بجا کے، یا کوئی جس طرح ایک دم سے کوئی ہارن بجتا ہے یا آواز آتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بچہ اگر چونکے نہیں تو پھر اس کو سننے کا، دکھائی دینے کا، ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، یہ تو 1 مہینے پہ بھی اور بعد میں بھی بہت ضروری ہے. اگر بعد میں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی طرح سے ہلتے ہیں یا نہیں، بچہ ہاتھ اوپر اپنے جسم سے اوپر تک دونوں ہاتھ لے جا رہا ہے یا نہیں، پاؤں دونوں چلا رہا ہے یا نہیں.
یہ تو دیکھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وزن جس طرح بڑھتا جاتا ہے تو تقریباً 5 مہینے تک بچے کو وزن سے دگنا وزن ہو جانا چاہیے. اگر ہمارے ایک ایوریج 6-6.5 پاؤنڈ ہوتا ہے پاکستان میں پیدائش پہ وزن, تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا 13-14 بھی اصل 5 مہینے تک ہو تو بہت اچھا ہے. اب اگر وہ بہت کم ہے تو کم از کم اس کو توجہ تو دینی چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی. اسی طرح 1 سال تک 3 گنا ہونا چاہیے پیدائش سے, یعنی اگر 6.5 ہے تو 3 گنا کا مطلب یہ ہوا کہ 20-21 کے قریب ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس وقت بہت کم ہے. اسی طرح قد جو ہے وہ پیدائش سے لے کے اور 1 سال تک 10 انچ کے قریب بڑھتا ہے اگر انچوں میں بتایا جائے. تو اب وہ اگر اتنا نہیں بڑھ رہا ہے یا اب نہیں بڑھا تو وہ دیکھنا چاہیے. سر کا سائز جو ہے وہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی بات کی تھی, اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ دماغ کی گروتھ ہے, اگر وہ نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کو بچے کی جو پہلے سال میں نشو و نما ہے ذہنی, چونکہ آج پہلے آپ بات کر رہی تھی, وہ بھی دیکھنی چاہیے. اور اس میں اپنے ڈاکٹر سے آنکھوں کا, جس کو ہم بھینگا پن کہتے ہیں, یعنی کراس سائڈ ہونا. اب یہی چیز جو ہے پہلے کچھ مہینے میں اگر بچہ فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی آنکھ ادھر چلی جاتی, کبھی ادھر, وہ ٹھیک ہوتا ہے. مگر اگر کانسٹنٹلی, یعنی ہر وقت یا آنکھیں ایسے جا رہی ہوں یا ایسے جا رہی ہوں, یعنی کراس ہو رہی ہوں, یا ایک آنکھ جو ہے ایک طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف جا رہی ہے, ہر وقت یعنی اس کا موجود رہنا, وہ بھی چیک کروا لینا چاہیے, شاید وہ نہ دیکھ سکتے. ڈاکٹر صاحب, عظما کی کال ہے گجرانوالہ سے, اس کی بھی کال نہیں. السلام علیکم عظما. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ عظما؟ ٹھیک ہو آپ جگن, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. گجرانوالہ میں موسم کیسا ہے؟ موسم ٹھیک ہے, دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ جی, دھوپ بہت زیادہ, میں کیا تیز نکلی ہوئی ہے. ہائے اب گرمی ہے عظما, بھگتو. میں بھی بھگت رہی ہوں, سارے بھگت رہے ہیں. ہاں. اچھا تو مجھے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر ساجد مقبول میں سے؟ آپ جگن, میرا بیٹا 12 سال کا ہے, 6 کلاس میں پڑھتا ہے, تو وہ سیاتا بہت ہے, آڑ کے باتیں کرتا ہے. توتلا ہے. ہاں نہیں ٹھیک, بالکل ٹھیک تھا, اس کو بخار ہوا ہے, اس کے بعد وہ سیٹ نہیں ہوا. اچھا, بخار سے پہلے ٹھیک تھا, توتلا نہیں تھا اور اٹکتا نہیں تھا بولتے ہوئے, آپ توتلا ہے. آپ بارہ کے بات کرتے ہیں, جیسے ایک بات کرنے کے بعد رک جاتا ہے, پھر بات کرنی شروع کر لیتا ہے. تو 12 سال کا ہے؟ ہاں 12 سال کے, 6 کلاس میں پڑھتا ہے. جی, اگر تو اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا, ذہنی طور پہ ویسے ٹھیک ہے, اور اب 6ٹھی کلاس میں بھی پڑھ رہا ہے, تو 12 سال پہ بس یہ 6ٹھی 7ویں میں ہی ہوتے ہیں بچے, وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر سننا, دیکھنا, سمجھنا سب ٹھیک ٹھاک ہے, اور یہ پرابلم کسی بیماری کے بعد ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ذرا غذا ٹھیک دیں, اور اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب کہیں تو کچھ اس کو وائٹامنز دیے جا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہو. یہ عام طور پہ یہ چیز تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر یہ کسی بیماری کے بعد ہوئی ہو اور وہ پہلے سے ذہنی طور پہ ٹھیک ہو تو پھر اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں. بٹ چیک اپ پھر بھی اگر ہو تو کرا آپ لیں. احتیاطاً چیک اپ کروا لیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر واپس آ جائیں, کیونکہ ہماری کافی چیزیں رہ گئی ہیں تو ہم نے ٹچ اپ آن نہیں کی ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو باقی کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ, اور آف کورس ویکسینیشن کتنی ضروری ہیں, اور یہ پہلے سال میں تو بہت اہم ہوتی ہیں, یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سی بہت ضروری ہیں اور کون سی اگر نہ بھی کرائیں تو گزارا نکل جاتا ہے. اول تو اتنی بیماریاں ہیں, ہر چیز کے خلاف ویکسینیشن کرانی چاہیے, ہوا کے خلاف بھی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.